السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف نارتھ۔ آج ہم بات کریں گے گلگت بالتستان کے سیاہ ترین باب کی، جس کی وجہ سے گلگت بالتستان میں فرقہ واریت کو فروغ ملا اور بھائی چارگی پر اثر پڑا، اور ایسا اثر پڑا کہ آج تک لوگ ایک دوسرے کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ دوستوں، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز سے اپ ڈیٹ رہ سکے۔ اس سے پہلے کہ ہم گلگت پہ ہوئے حملے کا ذکر کریں، پاکستانی تاریخ میں اس کے اسباب ڈھونڈتی ہے۔ سب سے پہلی وجہ ایران کا شیعہ اسلامی انقلاب تھا، جس نے ولایت فقہ کو جنم دیا اور دنیا بھر کے شیعوں کو ایک رہبر کے سائے میں اکٹھا کیا۔ پاکستانی حکومت کو ڈر لگنے لگا تھا کہ ایران کی طرح گلگت بالتستان میں بھی اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی۔ دوسری یہ کہ امریکہ اور روس کی جنگ میں پاکستان پشتون مجاہدوں کی ٹریننگ اور محفوظ راستہ تلاش کر رہا تھا، اور اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ گلگت بالتستان اور پارا چنار کے شیعہ تھے، اور حکومت طاقت اور پیسے میں نشے میں مست ہے کر ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے نکل پڑی۔ 1988 گلگت قتل عام، جسے گلگت فرقہ وارانہ تشدد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک المناک واقعہ تھا جو پاکستان کے گلگت بالتستان علاقے کے شہر گلگت میں پیش آیا۔ یہ تشدد 16 مئی سے 18 مئی 1988 کے درمیان ہوا، اور اس کے نتیجے میں متعدد جانیں ضائع ہوئیں اور بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی۔ جنرل ضیاء الحق نے مجاہدین کو گلگت بالتستان پر حملہ کرنے اور موجودہ خطرات کو مٹانے کے لیے بھیجا، لیکن ضلع دیامر کے لوگوں نے سب سے پہلے مجاہدین کا راستہ اور ظلم کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ جنرل ضیاء کو معلوم تھا کہ اس کے مجاہد دیامر کے لوگوں کو شکست نہیں سے سکتے، تو انہوں نے سینیٹر اعظم طارق کی مدد سے مذہبی رگ کو چھیڑ دیا، اور یوں وہ دیامر کے عوام کو فریب دینے میں کامیاب ہوئے۔ اعظم طارق کو دیامر کے علماء کے ساتھ ملاقات کرانے کی ذمہ داری جنرل پرویز مشرف کی تھی، جو اس وقت بریگیڈیئر تھے۔ بعد ازاں مجاہدین نے جگلوٹ سے شیعہ برادری کا قتل عام شروع کر دیا۔ جگلوٹ اور آس پاس کے لوگوں نے اپنے ہمسایہ شیعہ لوگوں کو بچایا اور پیغام گلگت شہر تک پہنچایا۔ جیسے جیسے کشیدگی بڑھی، تشدد پھوٹ پڑا اور حریف گروپوں کے درمیان مسلح جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ جھڑپوں میں آتشی اسلحہ، دستی بم اور دیگر ہتھیاروں کا استعمال شامل تھا۔ صورتحال تیزی سے بگڑ گئی، جس کے نتیجے میں گلگت میں امن و امان کی خرابی ہوئی۔ تشدد کے دوران کئی مساجد، گھروں اور کاروباری اداروں کو نشانہ بنایا گیا اور آگ لگا دی گئی۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ ضیاء الحق کی فوج اور شیعہ دونوں برادریوں کو جانی نقصان ہوا۔ مرنے والوں کی تعداد کے اندازے مختلف ہیں، لیکن یہ خیال کیا جاتا ہے کہ سینکڑوں لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اور بہت سے لوگ زخمی آبے گھر ہوئے۔ گلگت کے قتل عام نے خطے پر ایک اہم اثر ڈالا، جس سے متاثرہ کمیونٹیز پر ایک دیرپا داغ رہ گیا۔ اس نے ایسے واقعات کو دوبارہ ہونے سے روکنے کے لیے بین المذاہب تعلقات میں بہتری اور بہتر طرز حکمرانی کی ضرورت پر بھی روشنی ڈالی۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ یہاں فراہم کردہ معلومات دستیاب معلومات کی بنیاد پر 1988 کے گلگت قتل عام کا ایک عمومی جائزہ ہے۔ اگر آپ مزید مخصوص اور تفصیلی معلومات چاہتے ہیں تو اس واقعے سے متعلق اضافی ذرائع حوالہ جات سے مشورہ کرنا مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ناقدین کا استدلال ہے کہ پاکستان کی فوج، جو اپنے تصویراتی محل وقوع کی وجہ سے گلگت بالتستان میں نمایاں موجودگی برقرار رکھتی ہے، تشدد پر قابو پانے کی کوشش تک نہ کی اور جانوں کے ضیاع کو روکنے کے لیے مؤثر طریقے سے مداخلت کرنے میں ناکام رہی۔ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ فوج کی بے عملی نے صورتحال کو مزید خراب کرنے کا موقع دیا اور مزید جانی نقصان کا باعث بنا۔ کچھ افراد اور تنظیموں نے پاکستان آرمی کے اندر موجود عناصر پر تشدد کے دوران مجاہدین کو شیعہ برادری پر ترجیح دینے کا الزام لگایا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ فوج نے مجاہدین کے ساتھ تعصب کا مظاہرہ کیا، جس کے نتیجے میں مزید تنازع بڑھ گیا۔ دوسری طرف حامیوں کا کہنا ہے کہ پاکستان آرمی نے امن بحال کرنے اور حالات کو مستحکم کرنے کے لیے مداخلت کی۔ ان کا دعویٰ ہے کہ تشدد پر قابو پانے اور امن برقرار رکھنے کے لیے فوج کو علاقے میں تعینات کیا گیا تھا۔ تاہم خیال کیا جاتا ہے کہ فوج نے اس وقت مداخلت کی جب مقامی لوگ، جو کہ بگروت، گلگت اور نگر سے تھے، نے مجاہدین کو طویل جنگ کے بعد شکست سے دوچار کیا، اور فوج نے مداخلت کر کے زخمیوں اور باق بچے مجاہدوں کو فرار کرایا۔ گلگت قتل عام کے بعد پاکستانی حکومت نے واقعے کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن تشکیل دیا۔ کمیشن کی رپورٹ، جسے اموسا کمیشن رپورٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، نے فوج کے رد عمل میں کچھ کوتاہیوں کا اعتراف کیا، لیکن اس نے تشدد کو مقامی عوامل جیسے کہ فرقہ وارانہ کشیدگی اور سیاسی رقابتوں سے بھی منسوب کیا۔
गिलगित में होने वाले कत्ल आम में हलाकतों की सही तादाद का तयन करना मुश्किल है क्योंकि तशद्दुद की नौइयत और जामे सरकारी रिकॉर्ड की कमी है। ताहम यह ख्याल किया जाता है कि झड़पों और उसके नतीजे में होने वाली बदअमनी के दौरान कई सौ अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। मुख्तलिफ ज़राए मरने वालों की तादाद के मुख्तलिफ अंदाजे फराहम करते हैं, जिनमें तकरीबन 200 से 400 अफराद शामिल हैं। इन अदाद शुमार में सुन्नी और शिया दोनों मुसलमान शामिल हैं जो तशद्दुद का शिकार हुए। ये नोट करना ज़रूरी है कि ये तादाद तखमीनी है और हो सकता है कि ये सानिहे की मुकम्मल हद की अक्कासी न करे। गिलगित कत्ल आम ने खित्ते और उसकी कम्युनिटीज़ पर गहरा असर डाला, जिसके नतीजे में जानी नुकसान, नक़ल मकानी और अमलाक को नुकसान पहुँचा। ये वाक़या गिलगित बाल्तिस्तान की तारीख़ का एक दर्दनाक बाब है जो बैन अल मज़ाहिब हम आहंगी की ज़रूरत और फ़िरका वाराना तशद्दुद को रोकने की कोशिशों की याद दहानी का काम करता है। इस वाक़ये के बाद गिलगित बाल्तिस्तान में शिया गिरोह ने अपने अलग मसाजिद बनाना शुरू कर दिया, वगरना इससे पहले शिया सुन्नी मुसलमान एक ही मस्जिद में नमाज पढ़ते थे और आज तक एक लालची जनरल की गलतियों का खमियाजा बकते रहे हैं। आज तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए बने रहे हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ के साथ।